اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں امید ہے ایک خاص حلاوت ایمان آپ سب نے محسوس کی ہوگی. میں نے بتانے میں محسوس کری، مجھے 100% شور ہے آپ سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے بھی محسوس کی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جمال و کمال ہم نے اس کی رزاقیات اور پھلوں کے اندر محسوس کیا، دیکھا، پرکھا، جس طرح قرآن عظیم الشان کا حکم تھا. تو اخذ یہ کیا کہ قرآن عظیم الشان کی یہ تفکر اور تدبر کی جو آیہ مبارک ہیں، ان کا بھی جو فیض ہے وہ قرآن عظیم الشان کے اندر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اور اس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل سے، کرم سے ہم نے وہ محسوس کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. تمام فروٹس دنیا کے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحانیت کے اندر بھی ایک بہترین فروٹ، تمام فروٹس کا کہنا چاہیے جو کنگ آف آل دا فروٹس روحانیت میں بنائے، وہ ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں نہیں ورحمۃ للعالمین، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر انہیں بھیجا، تاکہ وہ یہ روحانیات کے جو فروٹس ہیں تمام دنیا کے لوگوں کے قلوب کے اندر داخل کر سکیں، اور ان کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز فرمایا، جیسے ہم نے پہلے فرمایا تھا کنتم خیر امہ، اور لازم ہے و ملزوم ہے، حتماً ضروری ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، خاص کر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے لیے، کہ ان تمام راز و رموز کو، تمام قرآن عظیم الشان کی جتنی بھی احکامات ہیں اس کو علماً سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں، تاکہ وہ ہمارے ہارٹ کے ذریعے، ہمارے اعمال کے ذریعے، ہمارے اخلاق کے ذریعے تمام دنیا میں باعث رحمت ہو، اور تمام قلوب تک یہ حوض کوثر کا جو کہنا چاہیے روحانیت کا چشمہ ہے وہ بہہ سکے اور تمام لوگوں تک پھیل سکے. آمین. تو ناظرین، یہ بہت خوبصورت مجالس ہیں، اور ہماری کہنا چاہیے جو ایک خاص ماہیت ہے اور ایک رفاقت سمجھ لیں یا دوستی ہے اس پروگرام کے ذریعے آپ کے اور میرے درمیان، وہ یہ کہ تمام کا تمام یہ جو فیض ہم حاصل کر رہے ہیں وہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھیلائے ہوئے اور اس کو آگے لے کے چلنے والے اولیاء اللہ کی صحبت کا فیض ہے جو کہ ہم محسوس کر رہے ہیں. اور کیونکہ صحبت ہی سے تمام صحابہ کرام صحابی بنے، اور آج ہم ان کی ان کہنا چاہیے خزانے سے جو کہ کتب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ، مولانا رومی، مولانا فیضانی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اور داتا صاحب گنج بخش، اور دیگر اولیاء کرام جو آل دا وے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے چلے آ رہے ہیں، جس کے بارے میں پروفیسر صاحب نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی و بابھا، کہ میں ایک علم کا شہر ہوں اور علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. ان کے بعد تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ، وہ ٹائٹل جو کہ آپ نے اور ہم نے نہیں دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستی کے بارے میں جس سے میں نے ابھی تذکرہ کیا، ایک قول یاد آ رہا ہے حضرت حسن بصری، جس کے بارے میں آپ نے کافی سنا ہوگا، جن کے بارے میں یہ ایک ایسے خوش نصیب ہیں جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جن کی ولادت ہوئی. ان کی والدہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا ازواج مطہرات کے گھر میں ملازمہ کے طور پہ کام کرتی تھی. تو کہنا چاہیے حسنین کریمین کے ساتھ پلے بڑھے یہ، اور ان کے گھرانے میں پلے بڑھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو تھی ان کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے ان کو گود میں پالا بھی ہے. جب کبھی روتے تھے کہ والدہ کام کر رہی ہوتی تو ان کو گود میں لے لیتے. تو ان سے ریلیٹڈ کافی چیزیں دین اسلام مقدس کے اندر ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کال فرمایا دوستی کے بارے میں، جو کہ میں نے بہت پہلے سنا تھا، آج تک
ریزونیٹ کرتا ہے میرے برین اور ہارٹ کے اندر، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوست بناؤ اس دنیا کے اندر تو صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ خواہ وہ دوستی تمہیں آخرت میں کام آئے گی یا نہیں. اگر کام آئے گی 100 بار سبحان اللہ الحمدللہ، اگر کام نہیں آئے گی تو پھر وہ غفلت ہے، وقت کا ضائع ہے، چھوڑ دو اسے. تو الحمدللہ یہ مجالس علم اور جس کی بنیاد ہی توحید کی بنیاد ہے اور جس میں تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن اور احادیث کے بارے میں، تو اس سے بہترین پلیٹ فارم کیا ہوگا، اس سے بہترین دوستی کیا ہوگی. ہر لمحہ جتنا بھی ہم اس کے اندر مشغول ہیں، ہر ایک لمحہ عبادت ہے، اور ہماری زندگی کا بہترین کہنا چاہیے اگر اوقات ہے تو وہ یہ محافل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قائم و دائم و برقرار رکھے، اور ہمیں ٹوگیدر مجھے اور آپ کے ساتھ فیضیاب ہونے کی، اولیاء اللہ کی ٹیچنگ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک سے، قرآن عظیم شان کی خزانے سے، چشمے سے فیضیاب ہونے کی ابد الابد توفیق و سعادت نصیب فرمائے. تو ناظرین، اس آج کے پروگرام کے اندر میں نے ایک سوچا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے پروگرام ہو گئے، میں آپ کو ایک ہائی لائٹس دے دوں اور ایک اسکوپ دے دوں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی دی انشاءاللہ. تو میرا پروگرام ہے تمام ان کتب کی جو راز و رموز ہیں اور ٹیچنگز اس انداز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ایک محبت، ایک عشق، ایک ذوق کی کیفیت کے اندر، ایک انٹرسٹنگ وے کے اندر اس کو باقاعدہ سولو کر سکے، کھا سکے، چبا سکے، محسوس کر سکے، اور وہ ہمارا سب کا سب ایک طرح سے حال بن جائے پوری زندگی کا. ہم ایسے طریقے سے فیضیاب ہوں گے تاکہ دوسروں تک پھیلا سکیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ہائی لائٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ فیوچر کے پروگرامز کے اندر اس کو کس طرح کور کریں گے. ارادی طور پہ، غیر ارادی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہو، اور اگر پتہ ہوگا تو اس زاویے سے پتہ نہ ہو، اور نہیں پتہ ہوگا تو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، تاکہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے، اور ایک انٹرسٹنگ کہنا چاہیے کرائٹیریا بھی پیدا ہو جائے کہ کیا کیا چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. تو کچھ چیزیں میں آج دن میں سوچ رہا تھا، میرے دل میں آئی، میں نے لکھ لی تھی، تو میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ہم لوگ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈسکس کریں گے کہ ذاتی ڈسکمفرٹس، انڈیویجول ڈسکمفرٹس انسان کے کس قسم کے، مطلب یہ کہ انسان ایک وقت میں وہی انسان صحیح ہے جیسا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اور کیوں وہی انسان، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو، فلاسفر ہو، پی ایچ ڈی ہو، اور خواہ وہ دین اسلام مقدس کا تعلیم و تعلم کرنے والا انسان کیوں نہ ہو، وہی انسان تمام نالج کے ہونے کے باوجود بھی ایک دم سے وہی انسان کبھی کبھار بالکل ہی پلٹ جاتا ہے اور برا انسان بن جاتا ہے. ایسی ہزاروں مثالیں دنیا کے اندر ہمیں ملیں گی. تو اس کے پیچھے کیا سبب ہے، کیوں وقت میں انسان ایک وقت صحیح اور ایک وقت میں خراب، اس کے پیچھے کیا موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں اور کیا سورسز ہیں، ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اور ہر لمحہ ہمارے دل و دماغ کے اندر، خواہ ہم نماز کے اندر ہو، کسی بھی عبادت کے اندر ہو، اور خواہ وہ میں آفس میں بیٹھا ہوں، اپنی لیجر آورز کے اندر بیٹھا ہوں، عبادت میں ہوں یا عبادت میں نہ ہو، یا پھر خالی ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، کیوں کانسٹنٹلی میرے برین اور ہارٹ کے اندر آوازیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور میں ان کو روک کیوں نہیں پاتا، اور کیوں ارادی و غیر ارادی طور پہ میں ایک دم سے ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہوں. تو یہ بہت نازک مطلب کہنا چاہیے پہلو ہے، اور تمام کے تمام دین اسلام کے اندر علماً اور عملاً سمجھائے گئے ہیں اور پڑھائے گئے ہیں. اس کا صرف ایک ہی انسان جواب نہیں دے سکتا وہ یہ شیطان ہے اور یا ایمان کی کمی ہے، نہیں، اتنا سمپل نہیں ہے. اگر اتنا سمپل ہوتا تو تمام کے تمام لوگ اس پر چل پڑے ہوتے، مگر لوگوں کے پاس علم تو ہے، مگر اس کو دوسرے لفظوں میں ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پاتے، اور اس کو عملاً ایک پورا میتھڈولوجیکل کہنا چاہیے انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ انسان اس کو اے سے لے کے زی تک سمجھ سکے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، اور کیوں تو انسان کیوں ایک وقت میں صحیح رہتا ہے، ایک وقت میں خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا غلط چیز کا شکار بن جاتا ہے. اچھا، اور دوسرا پھر آگے انشاءاللہ اور کریں گے کہ بیان کریں گے کہ انسان یہ جاننے کے باوجود کہ
اس کے اندر انسیت ہر چیز سے پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مگر تمام غیر اللہ سے اس کا لگاؤ زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیکسٹ ٹو نتھنگ، بالکل کم. کیوں؟ وہ کہنا چاہیے غیر اللہ کی چیزوں کے اندر زیادہ کھچاؤ اس کا طرف ہو جاتا ہے، اور جو بھی دین اسلام مقدس ہے یہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں وہ اس سے دور اور دور اور دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیا چیز ہے جو کہ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے. اوکے. اور پھر دوسرے لفظوں میں کہ انسان دوسرے لفظوں میں کہتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو وہ کیوں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام ایک ایگزیبیشن پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی دیکھتا ہے، مگر اس کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تصدیق بالقلب مشکل ہو رہی ہے. اقرار باللسان تو ساری لوگوں نے کر دیا، تصدیق قلب کی پہچان اگر ہو تو انسان کو کس طرح ہو اور اس کو 100% دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ ہاں میں تصدیق بالقلب کیا ہے میں نے. تو پھر آگے چلیں گے اسی طرح انڈیویجول ڈسکمفرٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے اور روشنی ڈالیں گے. پھر سوشل ڈسکمفرٹس کیا ہیں؟ فار ایگزامپل کہ تمام تر نالج تمام ہونے کے باوجود، جو کہ اس وقت خاص کر 21 سینچری کے جس طرح لوگ کہلائے جاتے ہیں کہ سول لوگ یا سویلائزیشن اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ امن، سلامتی، برادری، برابری تمام کی تمام دنیا کے اندر 24 آورس پھیلی ہوئی ہوتی، مگر بالکل اس کا اپوزٹ ہے. کیوں انسان اس طرح کے ایسے کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے کمیونٹی یا کنٹری کے لیول کے اوپر، جو کہ اپنے آپ کو روک بھی نہیں پاتا اور ایسے عمل کرتا ہے، اعمال کرنے شرمندگی کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں نے فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم عدل کر کے آئے. تو یہ کیا چیز ہے جو کہ انڈیویجول اور سوشلی طور پہ ہمیں پش کرتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ہو سکتا ہے انڈیویجول سوشل لیول کے جو کہ انفراسٹرکچر کے کمپوننٹس ہیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے، اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوا، اس کا علم ہی نہیں ہوا ہے، اور اگر علم ہوا تو سرسری ہوا ہے، ہم ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تو گہری چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. اور پھر اسی طرح اور آگے چلیں گے کہ دوسرے لفظوں میں کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کہ ہم نے ابھی بات کری، کس قسم کے ایسے مدارس یا اسکول یا انسٹیٹیوشن انسان بنائے کہ جس کے اندر جب سارے کے سارے لوگ جائیں 80 سے 90% لوگ تمام کے تمام خدمت خلق اللہ کریں اور 100% بجان بمال بزمان ہر لمحہ ریڈی رہیں. کون نہیں چاہے گا یہ؟ مگر مدارس، یونیورسٹیز اور ساری کی ساری چیزیں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، مگر جب بندہ باہر نکل کر آتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں کس قسم کے لوگ اس کے اندر تیار ہو رہے ہیں. یا تو کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اسلام کے اندر سختی سے آگے چلے گئے کہ اسلام کو انہوں نے ایسا بنا دیا کہ جس طرح ہونا ہی چاہیے تھا کہ تربوز کا پیس ہو، جس طرح چوٹے نہیں چلے جاتے، اتنی مٹھاس کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، صرف مسلمان نہیں تمام دنیا تھی، مگر اتنا سخت بنا دیا کہ سوائے ایک دو کے ادھر لوگ جا بھی نہیں پا رہے. بھائی اسلام بہت ٹف ہے ٹف ہے ٹف ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا تمام کی تمام چیزیں خاص کر 21 سینچری کے اندر آسان ہو گئی ہیں، تیز ہو گئی ہیں. دوسرے مذاق میں اگر میں کہوں کہ انسان اگر 2 پتی کا پان کھانے چاہنا چاہے انگلینڈ کے اندر کچھ گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے ہوائی جہاز میں اڑ کر. صحیح بات ہے رائٹ. جب یہ ساری چیزیں تیز کی تیز ہو گئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریلیجن، اس کے کتاب اور اس کا بھیجا ہوا دین وہ آسان نہیں ہوا ہوگا. جبکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے، قرآن مشان کے اندر آ بھی گیا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے لکم اکملت لکم دینکم سارا کا سارا دے دیا. تو آسانیاں ہونی چاہیے تھی، مگر اس کو بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. تو کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے؟ کیوں لوگ اس قسم کی چیزوں کرنے پہ مطلب آگے بڑھتے ہیں اس کے اوپر؟ اور پھر اسی طرح سے بہت سارے آگے پھر ٹاپکس آئیں گے جو کہ پھر خاص کر دین اسلام مقدس سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس طرح غیب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرسٹ کرائیٹیریا یہ رکھا ہے، یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ یہ کہ ہر نہ
دیکھیے والی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ میرے سامنے اگر ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے, H2O فارمولا ہے پانی کا, رائٹ, 2 ہائیڈروجن کے مالیکولس, 1 آکسیجن کا. ہائیڈروجن کے دونوں مالیکولس نظر نہیں آ رہے ہیں, آکسیجن کا مالیکول نظر نہیں آ رہا, مگر اس کی یہ مطلب نہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس وقت غیب میں ہے. مگر آپ مائکروسکوپ کے نیچے ایک پانی کا قطرہ لے آئیں, نظر آ جائے گا. اس وقت ہوا کے اندر ٹیلی فون کے سگنلس ہیں, ہر کوئی سیل فون اگر اٹھائے بات کر سکتا ہے, نظر آ رہے ہیں, کوئی ڈینائی بھی نہیں کرتا, نظر نہیں آ رہے بھائی ڈینائی کرو. ہر نہ آنے والی چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یؤمنون بالغیب, فرسٹ کرائٹیریا, غیب ہی کے اندر تمام کا تمام خزانہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. ملائک غیب کے اندر, شیاطین غیب کے اندر, نفس غیب کے اندر, روح میری غیب کے اندر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیب کے اندر, اور پھر کہہ رہا ہے وہ ہم سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ملائک کا نزول, شیاطین کانسٹنٹلی بودر کر رہے ہیں. اہم سبجیکٹ ہے سرسری طور پہ, اور یہ ہے اہم سبجیکٹ توحید کے. سرسری طور پہ نہیں گزر سکتا میں, چوائس ہے میری, گزر جائیں, مگر وہ ساری کی ساری چیزیں انکمپلیٹ رہ جائیں گی. آگے چل کے پھر یہ ہو گیا, ہاں نمازی بھی ہیں, روزے بھی چل رہے, سب چیزیں چل رہی ہیں, مگر آنکھیں کنٹرول نہیں ہو رہی, کان کنٹرول نہیں ہو رہا, دل کنٹرول نہیں ہو رہا, جسم ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہے, پاؤں کنٹرول نہیں ہو رہی. اور ٹوگیدر لیول پہ, امت کے لیول پہ سارے کے سارے 2 زانو ہو کر یا ایسٹ کی طرف بھیک مانگ رہے, کوئی ویسٹ کی طرف بھیک مانگ رہا ہے. یہ ہو گیا, یہ باٹم لائن یہ ہے اس وقت. اسلام نے یہ تو ٹیچ نہیں کیا. اور اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں, یہی اسلام تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سیم تھا. ملائک بھی ہو سکتا ہے سیم اس ٹائم پہ, وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بدلا, جو پہلے تھا ابھی بھی سیم ہے. قرآن بھی سیم ہے. ادھر اور قرآن کے چیپٹرز کمپلیٹ بھی نہیں تھے, کامیابی تھی. 23 سال میں آئے قرآن, مگر ہر سال کامیابی کامرانی قدم چوم رہی تھی. کہ کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں تھا, کوئی محدث بھی نہیں تھا, کوئی گریجویٹ اسکول کا بھی نہیں تھا, مگر کامیابی ان کے ساتھ تھی. خلفائے راشدین بنے. کیا چیز تھی, کیا چیز ان کے پاس تھی جو کہ ہمیں وراثت میں نہیں ملی, اور اگر ملی تو کہاں اس کا رزلٹ کہاں ہے. تمام کا تمام خزانہ لگتا ہے اندر ہے موجود, باہر اگر آیا تو سمجھنے کا سے. جس طرح حافظ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ, انہوں نے فارسی میں کہا کہ چن حقیقت را نہ دانستن افسانہ زدن, کہ جب حقیقت صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آئی تو, کیونکہ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا مطلب نہیں آپ وہ اس خزانے کو نکال نہیں سکتے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بس افسانہ ہے, چھوڑو اس کو, آگے چلتے ہیں. اس طرح نہیں کر سکتے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا قرآن میں کہا ہے فی قلوبہم مرض, ٹھیک ہے, کفار کے بارے میں ہے. تو اگر آپ ویسٹ کے اندر آ جائیں تو کہہ رہے ہیں سارے ہیلدی ہارٹس ادھر ہی ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اوکے. تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی ڈیزیز کی طرف اس کا اشارہ ہے. کسی بھی ہارٹ سرجن سے اگر کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے کتنے بار سینہ کھولا ہے, کوادروپل بائی پاس سرجریز وغیرہ کری ہیں, آپ کو کبھی 2 آنکھیں نظر آئیں قلب کے اوپر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے دل اندھے, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں. نو. تو اگر دل سے دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے دین اسلام مقدس کے اندر, کیا معنی رکھتا ہے؟ سمن بکمن امیون, ابو جہل جیسے لوگ سمن بکمن امیون نہیں تھے, سنتے تھے, چلتے پھرتے زندہ لوگ تھے, مگر قرآن کو کہہ رہا ہے سمن بکمن امیون. کس کی طرف اشارہ ہے, کس پہلو کے بارے میں قرآن سے اشارہ ہمیں ٹیچ کرنا چاہ رہا ہے؟ یعلمہم الکتاب, یہ راز و نیاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح ٹیچ کرے, کیا اس کے پیچھے ان کے حقائق ہیں. تمام کے تمام توحید کے سبجیکٹ ہیں, تمام کے تمام, ٹھیک ہے. اسی طرح روح ہے, روح جسم میں کہاں ہے میرے, ضروری ہے سمجھنا اس کو. اگر نہیں سمجھو گا تو روح کی نشو و نما, روح حیوانی کو روح انسانی کے اندر تبدیل کرنا, روح جان, مطلب یہ کہ اس کی پیوریفیکیشن, تزکیہ و تصفیہ کا سبجیکٹ جو کہ عین قرآنی ہے, اس کو میں کس طرح سمجھوں گا, کس طرح انسان سمجھے گا. نفس امارہ بالسوء, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, ان کی گہرائی, نفس ملہمہ, یہ تمام کی تمام قرآن سے نشان کے اندر آئی ہیں. نفس کہاں ہے میرے جسم میں؟
اس کا میرے جسم سے کیا تعلق ہے، اس کا میری روح سے کیا تعلق ہے، شیطان کے ساتھ کیوں ہے، روح کے ساتھ کیوں نہیں ہے، ملائک کے ساتھ میری نفس کوآپریٹ کیوں نہیں کرتی، میرے ملائک اگر آتے ہیں تو ان کی دوستی روح کے ساتھ کیوں ہے. اہم نکتے ہیں. تو اسی طرح اور اگر ملائک، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ کام اگر جو میں کرتا ہوں تو ملائک تم سے مصافحہ کریں گے. کیا معنی رکھتی ہے چیز؟ کیا بینیفٹ ہوگا کہ ملائک مجھ سے قریب ہو جائے؟ کس طرح قریب ہو جائیں؟ اور اگر قریب ہوں گے تتنزل علیہم الملائک، یہ کس طرح آیت میں سمجھوں گا، محسوس کروں گا؟ اس کا کیا فائدہ ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر؟ جنوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل طور پہ پوری ایک سورہ مبارک آئی ہے. سورہ رحمان کے اندر پیرالل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈسکشن کرا ہے کیا ان کا مجھ سے کیا تعلق ہے، اور شیاطین سے کیا تعلق ہے، کیا ان کے بھی انبیاء و رسول ہیں، یہ لوگ اگر رہتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں، ان کا ہمارے پلانٹ سے کیا تعلق ہے، ملائک کی رہائش کہاں ہے، شیاطین کتنے قسم کے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ کرا ہے. شیطان الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس، دو ادھر ہی بتا دیے، اور بھی ڈیٹیلز ایکسپلین کری ہیں. کتنی 156 آیہ مبارک پورے 6000 لگ بھگ آیتوں کے اندر صرف ڈسکشن ہوا شیطان کے اوپر. رائٹ سے آئے گا، لیفٹ سے آئے گا، فرنٹ سے آئے گا، بیک سے آئے گا. کیا مطلب ہے؟ اور رمضان کے اندر شیاطین بند ہو جاتے. کون سے شیاطین بند ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کے اندر بھی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، ساری کی ساری چیزیں نہیں رکتی. اور اگر قرآن کے اندر جس طرح فقہ شریف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس طرح نور الانوار ہیں اور حسامی شاشی اور اس قسم کی جو فقہ شریف کی کتابیں، اس کے اندر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر فوربیڈن اور وہ جو کانٹرڈکشن کی جو احکامات آئیں، حکم آئیں، وہ وہی معنی رکھتے ہیں، فرض کی معنی رکھتے ہیں، متفقاً علیہ سب اس پہ ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 2500 اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آیتیں اتاری ہیں. 500 آیتیں فقہ شریف کے اوپر ہیں، 6100 سے لگ بھگ جو ہے کیا چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں. اس میں سے 2500 تمام کی تمام، جس سے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا، فروٹس کے تفکر، تدبر، ذکر کے بارے میں. تو اب اگر وہ ذریعے تو وہ پھر فرض کیوں نہیں ہے میرے اوپر؟ وہ ہم نے سائڈ پہ رکھ دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تو میں ان کے اوپر پریکٹس کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہیں تمام غیر شرطی عبادات جو کہ لائٹلی لے لی ہم نے، تو کچھ لے لیے، کچھ چھوڑ دیے. تو کہنا چاہیے یا فی السلم کافہ، پورا نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی کہنا چاہیے پیس آف دا پزل غائب ہے، کمپلیٹ نہیں ہو کے دے رہا. اب کمپلیٹ نہیں ہے تو حضور قلب کی تمام اسرار، ایمان کا قلب سے کیا تعلق ہے؟ واقعی صلی نے قلب کی طرف اشارہ کر کے بتایا ایمان ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، حتیٰ یہ کہ بتایا ایمان داخل ہوتا ہے. اب انسان کھانا کھاتا ہے جس طرح، ٹھیک ہے، تمام کھانے کے لیے منہ ہے اس کا، ایمان کو داخل کرنے کا منہ کدھر ہے؟ خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. تو قلب امپورٹنٹ ہو گیا، پھر اندر دھڑک کر پتہ ہی نہیں کسی کو، کیا ہزاروں چیزیں آ رہی جا رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نان سٹاپ 24/7 الہامات اور فجور اور تقوی دونوں کے دونوں اتر رہے. کہاں اتر رہے ہیں؟ میرے سر پہ، میرے ٹانگوں پہ، میرے قلب کے اوپر. کس طرح انسان ایسا ان چیزوں کو سمجھے کہ اپنی سول کو ایسی اسٹرینتھن کرے، انرجی دے کہ وہ ہر لمحہ پازیٹیو سائڈ کی طرف پرماننٹ، جس طرح پن ہو جاتی ہے اپلیکیشنز آپ پن کرتے ہیں کمپیوٹر میں، پن ہو جائے بندہ رحمانیت کی طرف. بندہ رحمانی کس طرح بن سکتا ہے؟ آیا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ 100% ممکن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ پورا کا پورا بتانے کا مین مقصد ہی یہی ہے قرآن عظیم الشان کے اندر، تاکہ لما یحییکم و یزکیکم کے ذریعے. اور پھر انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ اور مطلب یہ کہ پھر کچھ قرآن کی تفاسیر سے ریلیٹڈ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس
طریقے سے اپنے آپ کو انٹروڈکشن کرائے قرآن کے اندر، اور کتنا آسان بنا دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب اور اس سے ایک ریلیشن شپ قائم کرنے کا، خواہ انسان پڑھا لکھا ہو نہ پڑھا لکھا ہو، کسان ہو یا پڑھا لکھا ہو، بل گیٹس کی طرح کوئی پی ایچ ڈی فلاسفر ہو یا اسکالر کیوں نہ ہو، ہدی للناس، قرآن عظیم شان سب کے لیے۔ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اس طرح سارا کا سارا پروڈکٹ پیش کرے کہ خواہ وہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ انسان ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی چیز اسلام کی اٹھائے تو اس سے فیضیاب ہو سکے۔ یہ ہے دین اسلام مقدس کا 21 سینچری کے اندر ریل طریقے سے ایک ایسے حکمت کے ذریعے، ایسے خوش اسلوبی کے ذریعے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ حسنہ، جو کہ جاب تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عطا فرمائی تھی، جب تک اس طریقے سے علماً و عملاً نہیں سمجھیں گے، اس سے کمپلیٹلی طور پہ فیضیاب ہونا بہت مشکل ہے، ایک حد تک ناممکن ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنانے کی اور اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں زندگی دے، مجھے اور آپ سب کو کہنے کی، سننے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جیمز اینڈ پرلز کہنا چاہیے قرآن عظیم شان کی، ہمیں ایمان کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قلب کو ٹرانسفارم کرے، تاکہ علم یقین کے ساتھ عین الیقین کی ہمیں توفیق مل سکے اس دنیا میں، اور ہماری آخرت سنور سکے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، سب لب لباب یہ کہ انسان جتنا ہو سکے کوشش کرے علماً و عملاً قرآن عظیم شان، جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ، یہی حوض کوثر ہے اس وقت، یہی ہمارا، یہی مہدی ہے، یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہی وہ واحد کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اسی کے ذریعے اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پا لیا تو ہم بھی اوروں کی طرح چلے جائیں گے، مگر کرائٹیریا یہ تو چلے 70 80 90 100 سال، مگر جو آنے والا یہ تو ریسٹ ایریا ہے، مگر جو پرماننٹ گھر کی واپسی ہے وہ ابد الابد کی ہے۔ جتنا چارج قلب کے اندر انسان لے کے جائے گا، اتنا یہ سیل فون اوپر کام کرے گا، اور اگر اس میں متاسفانہ طور پہ اگر چارج نہیں ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قلوب کو کہا ہے کہ کل حجارہ، وہ صرف سونا کی طرح آگ کے اندر جلنے والے قلب ہوں گے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ان کے ساتھ ہم رہیں، اور تمام مسلمان، حتیٰ یہ کہ تمام اولاد بشر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے شدت کے ساتھ، جس طرح کچھ پچھلے ایپیسوڈس میں نے بتایا، آنکھ، کان، زبان، ایک ایک چیز کی ٹیک کیئر کر رہا ہے۔ بس شرط یہ کہ انشاءاللہ پہلے ہم اپنائیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوز کرے دین اسلام مقدس بال، بمال، بجان، بزمان، اپنے اہل و اقارب کی اور دین اسلام مقدس تمام اہل بشر کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو پروگرام سوری تھوڑا سا آج لمبا ہو گیا، مگر ایک ہائی لائٹ بتانی ضروری تھی۔ انشاءاللہ اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کیری آن رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اپنا سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔